بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر طرح سے سنت کا دفاع کریں۔ مختلف منکرین احادیث کے اعتراضات کو ہم نے شیخ صاحب سے رہنمائی لے کر شرعی رہنمائی حاصل کر کے باقاعدہ رد کیا، اور ان کے جو دلائل تھے ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کیا کہ وہ کس قدر بے بنیاد ہیں۔ دفاع سنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک احادیث ہیں، ان کے جو مبارک فرامین ہیں، ان کا دفاع کرنا بھی ہم پر مسلمانوں پر واجب ہے۔ اس حوالے سے آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بہت سے افراد، بہت سے صوفیاء کرام، بہت سے مقررین جو قصہ گو ہوتے ہیں، وہ باتیں منسوب کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے، یا اسی طرح کی وہ ترغیب دلانے کے لیے بھی بہت سی ایسی احادیث بیان کر دیتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو من گھڑت اور موضوع روایات کے حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور علماء کرام اس بارے میں، محدثین اس بارے میں ہمیں کیا سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور انہوں نے جو اصول و ضوابط وضع کیے ہیں وہ کیا ہیں جس سے ہمیں مسلمانوں کو مستفید ہونا چاہیے، اور ان چیزوں کا خاص طور پہ دھیان اور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں آیا وہ درست ہے بھی یا بالکل غلط ہے اور من گھڑت ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی نے بھی کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ کہاں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور ماشاءاللہ دین کی خدمت میں سرگرم عمل رہتے ہیں، ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب، موضوع احادیث جو ہیں، یہ پہلے تو آپ یہ واضح کر دیں کہ موضوع کسے کہتے ہیں، موضوع حدیث کون سی ہوتی ہے، اور جو محدثین نے اس بارے میں الفاظ وضع کیے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ چیز موضوع ہے، وہ کیا ہیں، اس بارے میں ذرا وضاحت سے بیان فرما دیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ دیکھیے، موضوع روایت جو ہے یا موضوع حدیث اسے کہتے ہیں جس کی کوئی اصل نہ ہو، اور اصل سے مراد یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ درست نہ ہو۔ کسی شخص نے کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر اس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دی، یا کسی دوسرے کی بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا، تو یہ موضوع ہے۔ اور یہ بسا اوقات جو ہے وہ قصدن ہوتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ یہ سہون ہوتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے۔ غلطی سے یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بعض راوی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حافظے میں کسی قسم کا نقص ہوتا ہے، تو وہ روایت بیان کرتے ہوئے کسی تابعی کے قول کو یا کسی صحابی کے قول کو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو ایسا اگر ہو جاتا ہے تو یہ سہون ہے، لیکن اس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ کذب شمار ہوگا، اور یہ جو ہے وہ خطا اور غلطی شمار ہوگی۔ اگر کوئی جان بوجھ کر رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ مکذوب کہتے ہیں، اور موضوع بھی کہتے ہیں، یعنی اس خبر کو مکذوب بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ موضوع بھی کہتے ہیں کہ یہ گھڑ کر اس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی۔ محدثین جو ہے ایسی احادیث اور روایات کے لیے، اصل میں ان کو احادیث اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ وہ گھڑنے والا جو ہے وہ اس کو حدیث بنا کر امت کے سامنے رکھ رہا ہے اور حدیث بنا کر اس کو پیش کر رہا ہے، تو اس کے اعتبار سے وہ حدیث ہے، نہ کہ حقیقت میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ تو محدثین جو ہیں وہ ایسی احادیث کی جو ہے وہ حقیقت کو بیان کرنے میں مختلف قسم کی عبارتیں استعمال کرتے ہیں۔ بعض محدثین اور ائمہ تو واضح طور پہ اس کے بارے میں کذب کا لفظ، مکذوب، موضوع یا اس طرح کے الفاظ جو واضح دلالت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ خبر، یہ حدیث جو ہے وہ مکذوب اور یہ یعنی موضوع اور من گھڑت اور بنائی ہوئی ہے۔ اور بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ان سے یعنی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس محدث کی مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلا بعض علماء محدثین سے یہ مروی ہے کہ وہ موضوع احادیث کے بارے میں لا اصل لہ لیس لہ اصل، اور اسی طرح جو ہے وہ کئی اور اس طرح کے قائم مقام سیکھے، جیسے لا عارفہ، لم عارفہ، لم اقف لا اصل لہ، اور اس طرح لا یصح فیہ شیء، اس میں کوئی چیز صحیح ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض اصطلاحات ایسی ہیں کہ جو خاص ہیں اور بعض عام ہیں، لیکن عمومی جب اصطلاح کو استعمال کی جاتی تو اس سے مراد یہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی محدث بسا اوقات یہ کہتا ہے لا عارفہ، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سند کو وہ نہیں جانتے،
اس سند کو وہ نہیں جانتے، بسا اوقات یہ ہے کہ اس حدیث کو وہ نہیں جانتے، بسا اوقات ان کا ذاتی علم مراد ہوتا ہے۔ تو بہرحال بسا اوقات جو ہے لا عارفہ اور لم عارفہ، یہ الفاظ بھی بسا اوقات موضوع حدیث کے لیے بولے جاتے ہیں، لیکن اصل اور اکثر یہی ہے کہ محدثین جو ہیں وہ موضوع اور من گھڑت روایت کے لیے کذب یا مکذوب یا اسی طرح موضوع یا لا اصل لہ لیس لہ اصل وغیرہ یہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور خلاصہ کلام اس میں یہ ہے کہ ہر وہ خبر جس کی جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی جائے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت درست نہ ہو، وہ حدیث جو ہے وہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ ہاں البتہ بعض لوگوں نے فرق کیا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو پھر جو ہے اس کو ہم من گھڑت اور موضوع کہیں گے، اور اگر کسی سے غلطی سے ہو جاتا ہے تو پھر بعض لوگوں نے اس میں فرق کیا ہے۔ تو یہ اس میں یعنی موضوع حدیث کے بارے میں اس کی تعریف اور علماء کی جو اصطلاحات ہیں اس بارے میں یہ خلاصہ ہے۔ شیخ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی قسم کا جھوٹ منسوب کرنا، اس بارے میں آپ واضح کر دیجئے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب بعض دفعہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں یا بیان کرتے ہیں کہ فلاں جو تابعی تھا یا اس کے دور میں ایک بندہ تھا وہ حدیثیں گھڑتا تھا، یا اس طرح بعض ایسے مقررین ہیں، تو جھوٹ بولنا باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا ان کی طرف سے بولنا، ان کی طرف منسوب کر دینا، اس کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے شریعت کو پہنچانے والے اور مبلغ ہیں، اور داعی ہیں، آپ لوگوں کو حق کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام اور گفتگو جو ہے وہ عام انسان کی کلام اور بات اور گفتگو کی طرح نہیں۔ لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ احادیث کی جو قدر و قیمت ہے اور حدیث کا جو مقام و مرتبہ اور اس کی جو اتھارٹی وہی ہے جو تاریخ کی ہے، تو یہ ایک باطل نظریہ ہے اور یہ انتہائی گری ہوئی بات ہے۔ اور یہ میں بہت اس پہ تعجب کرتا ہوں کہ ایک آدمی اسکالر ہو کر، دانشور ہو کر ایسی بات کر کیسے سکتا ہے کہ وہ کہے کہ احادیث کا جو مقام ہے یا حدیث کی جو اتھارٹی ہے وہ ایسے ہی جیسے تاریخ کی ہے، یعنی دیگر جو تاریخی روایات لوگوں کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں، واقعات اور قصص نقل کی جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی حدیث ہے۔ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات یا آپ کی کوئی جو ہے وہ یعنی سنت، اس کا عام آدمی کی بات یا اقوال و افعال کا مقام و مرتبہ یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کی، اور یہ بات چونکہ نبی وحی کے بغیر نہیں بولتے، لہٰذا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ باندھا، کسی چیز کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جو نسبت صحیح نہیں ہے، یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ تو اس وجہ سے یہ جھوٹ عام بندے پر بولنا یا اس کی طرف نسبت کرنا جھوٹی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرنا یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ بے شک۔ اور اس وجہ سے اس خبر کو، جس خبر میں یا اس حدیث کو جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر جھوٹ بولنے، نبی علیہ السلام کی ذات پر اس کی وعید بیان کی ہے، اس کو بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی انہوں نے بیان کیا ہے۔ تقریباً 50 سے زائد صحابہ کرام اس روایت کو روایت کرنے والے ہیں، اس حدیث کو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، دیگر تقریباً اکثر کتابوں میں موجود ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے یا میری طرف کوئی چیز منسوب کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اس کے الفاظ مختلف ملتے ہیں، اور بلکہ بعض صحابہ کرام اس ڈر سے کم احادیث بیان کرتے تھے کہ کہیں غلطی سے کوئی چیز نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ حالانکہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی میں تو انسان کا مواخذہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی بعض صحابہ کرام جو ہے وہ حدیث بیان کرنے میں احتیاط برتتے تھے، اور حدیث زیادہ بیان نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ 10 سال انہوں نے زندگی گزاری اور خدمت کی، لیکن حدیث حضرت ابو ہریرہ سے کم بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ تم اس طرح زیادہ حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے جیسے حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، دیگر صحابہ کرام؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے زیادہ حدیث بیان نہیں کرتا کیونکہ کبرنا و نسینا والحدیث عن رسول اللہ شدید، کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، عمر رسیدہ ہو گئے، عمر میری زیادہ ہو گئی ہے اور بھولنے لگ گئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ نبی کی حدیث بیان کرنا کوئی چھوٹا موٹا کام آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑی مسئولیت اور ذمہ داری ہے۔
صحابہ کرام اس مسئلے کے اندر اس وجہ سے احتیاط، اور اس وجہ سے تمام صحابہ سے حدیث مروی بھی نہیں ہے، اور بعض صحابہ سے بہت کم، حالانکہ وہ معروف صحابی ہیں لیکن ان سے حدیث بہت کم مروی ہیں. تو بسا اوقات اس وجہ سے وہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے کہ وہ دوسرا جب بیان کر رہا ہے تو اسی پہ اکتفا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے. ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اس پہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ان سے حدیث اتنی زیادہ کیوں مروی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، ان کا میدان اور ان کے لیے دعا کی تھی، اور نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو سب زیادہ یاد رکھنے والے تھے، اور وہ یاد کرتے رہتے تھے، مذاکرہ کرتے رہتے تھے، اور رات کے ایک حصے تک بیٹھے رہتے تھے اور احادیث کا جو ہے وہ مذاکرہ کرتے تھے، اور بھی کئی اسباب جو ہم نے ذکر کیے تھے. اور یہ باقاعدہ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ کسی بندے کی طرف جھوٹ بولنا یہ کم ہے بنسبت نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بولنے کے. نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ بولنا یا آپ کی طرف کوئی چیز منسوب کرنا، یہ کسی عام بندے پر جھوٹ بولنے اور منسوب کرنے کوئی چیز اس کی طرف، یہ اس طرح نہیں ہے. حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں اور امام مسلم نے مقدمے میں اس حدیث کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کذبا علیہ لیس ککذب علی احد من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا کہ بے شک میرے اوپر جھوٹ بولنا یا میری طرف کوئی جھوٹی چیز منسوب کرنا وہ کسی دوسرے آدمی، عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں. پھر آپ نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا یا میری طرف منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں. آپ نے فرمایا لا تکذبوا علیہ، میرے اوپر جھوٹ نہ باندھو، میری طرف چیزیں منسوب نہ کرو. فرمایا فإنہ من کذب علیہ فلیلج النار، کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ آگ میں داخل ہو. اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے، حضرت زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام سے. اس میں یہ ہے کہ من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، کہ جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی یعنی میری طرف منسوب کی اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ جھوٹ ہے، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا آدمی ہے. یعنی جانتے ہوئے جس بندے نے کوئی روایت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو احد الکاذبین، تو یہ جھوٹوں میں سے ایک ہے. امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث جو ہے وہ مقدمے کے اندر صحیح مسلم کے ذکر کی. اور بہت ساری اس معنی میں جو ہے وہ احادیث موجود ہیں. ایک روایت میں تو یہاں تک الفاظ موجود ہیں کہ جس شخص نے میری طرف کوئی بھی چیز منسوب کی جس کی نسبت میری طرف صحیح نہیں، وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے، یا وہ جو ہے وہ جھوٹا انسان ہے اور وہ آگ میں داخل ہوگا اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام اللہ کی طرف سے مبلغ ہیں اور آپ حلال اور حرام کو اللہ کی طرف سے پہنچانے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چیزیں منسوب کرنا یہ کسی عام بندے کی طرف منسوب کرنے والی بات نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ اور کبیرہ گناہوں میں سے. بلکہ بعض علماء نے، بعض ائمہ نے جان بوجھ کر نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنے کو کفر شمار کیا ہے اور کفر میں سے شمار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کفر ہے، کوئی بندہ جان بوجھ کر جو ہے نبی علیہ السلام پر کوئی جھوٹ باندھے اور اس کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دے، جھوٹ بنا کر من گھڑت چیز کو اللہ کے نبی کی طرف جو ہے منسوب کر دے، بعد نے تو اس کو کفر تک بھی شمار کیا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. جب جھوٹ، عام جھوٹ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے اور گناہوں میں سے ہے، تو نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بولنا تو وہ تو اکبر الکبائر ہوگا، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہوگا. اس وجہ سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو، علماء کو، واعظین کو اور جو دیگر حدیث بیان کرنے والے، نشر کرنے والے، ان کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی جب بات آ جائے، نبی علیہ السلام کی طرف جب نسبت کی کوئی چیز ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس میں احتیاط برتیں. ایسے نہیں کہ جیسے کسی نے کہہ دیا اس کو آگے ہم دوسروں تک شیئر، کیونکہ آپ نے جب ایک بٹن پریس کیا تو یہ پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک اور کب تک یہ چلے گی، اور یہ آپ اس کے مسئول و ذمہ دار ہیں. کیونکہ انسان جو بھی افعال اور جو بھی کام کرتا ہے، اس کے جوارے، اس کے اعضاء، ان سب سے قیامت کو پوچھا جائے گا. ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ انسان سے جو ہے وہ سوال ہوگا اور وہ مسئول و ذمہ دار ہے. تو ہم جو چیز نشر کر رہے ہیں ہم اس کے جواب دیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. شیخ اس حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ پھر باقاعدہ اس طرح کے قصے، کہانیاں اور صوفیاء قسم کے لوگ ہیں، باقاعدہ بیان کرتے رہتے ہیں اور اولیاء اللہ کی طرف چیزیں ایسی منسوب کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، جو کہ تقدیر کو بدل دیتے ہیں اور تقدیر سے بڑھ کے معاملات جو ہیں وہ اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ اس طرح کی جو چیزیں بیان کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حدیث میں نے ذکر کی ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کی شرح میں امام نووی نے ذکر کیا ہے کہ بعض صوفیاء جو ہیں اور بعض دیگر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اچھی چیز منسوب کرتے ہیں، کوئی اچھی بات منسوب کرتے ہیں،
جو کہ لوگوں کی اصلاح کے قابل ہو یا قابل اصلاح ہو، لوگوں کی ان کے اندر ایک ان کو موٹیویٹ کرنے والی ہو، ان کے اندر ان کو ترغیب دلانے والی، ان کے اندر جوش پیدا کرنے والی ہو، اگر ہم کوئی ایسی خبر یا کوئی ایسا قصہ کو واقعہ اگر منسوب کر دیتے ہیں تو یہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام پہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ من کذب علیہ، حدیث میں من کذب علیہ ہے، نہ کہ من کذب علی. یعنی نبی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، آپ نے تو کہا ہے کہ جو میرے اوپر جھوٹ باندھے. تو ہم تو نبی علیہ السلام کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، نہ کہ ہم نبی علیہ السلام ان پر جھوٹ بولتے ہیں. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس حدیث سے مراد یہ نہیں ہے کہ من کذب علیہ متعمدن کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں آپ کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ کوئی بندہ نبی علیہ السلام کو ساحر کہے، نبی علیہ السلام کو مجنون کہے، یعنی کوئی ایسی بات ذکر کرے جس میں نبی علیہ السلام پہ تنقیص اور تنقید ہو آپ پر، تو یہ اصل میں اس حدیث سے مراد ہے. یعنی جس بندے نے کہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون اور ساحر ہیں وہ جھوٹا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی کوئی عیب اگر نبی علیہ السلام پہ لگاتا ہے تو یہ اس حدیث سے مراد ہے. حالانکہ یہ جو مفہوم اخذ کیا جا رہا ہے یہ تو دور دور تک بھی محدثین کے تصور میں بھی نہیں کہ یہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کو ساحر، مجنون یا کوئی ایسا غلط لقب دیتا ہے وہ اس سے مراد ہے. تو وہ بعض اس سے مراد یہ لیتے ہیں، اور بعض اس سے مراد یہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو گمراہ کرنا مقصود ہو، جب لوگوں کو گمراہ کرنا مقصود ہو تب یہ حدیث جو ہے اس کا مصداق وہ بنے گا کہ وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو کوئی چیز منسوب کر رہا نبی علیہ السلام کی طرف، اور اس کا مقصد لوگوں کو بھٹکانا اور گمراہ کرنا. ہم تو لوگوں کو راہ راست پہ لاتے ہیں، ہم تو لوگوں کو راہ راست پہ لاتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت پہ لاتے ہیں اور لوگوں کو مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں، لوگوں کو قریب کرتے ہیں. اور اس وجہ سے ان لوگوں کے اندر یہ جرت پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نبی علیہ السلام کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، نہ کہ آپ پر جھوٹ بول رہے ہیں. حالانکہ حدیث سے ہی مراد نہیں ہے. صحابہ کرام جو روایت بیان کرنے میں احتیاط برتتے تھے، محدثین نے جو اتنی محنت جستجو کی ہے، کیا وہ صرف اس لیے تھی کہ کوئی نبی علیہ السلام پر جھوٹ نہ باندھے، آپ کے لیے جو چاہے وہ کرتا ہے؟ یہ تو اسلام کو کمزور کرنے والی بات ہے کہ آپ اسلام کو جھوٹوں کا محتاج کر رہے ہیں، جھوٹ بول بول کے آپ اسلام. اور دوسری بات یہ کہ آپ جس طریقے سے لوگوں کو لا رہے ہیں وہ تو اصل میں نبی علیہ السلام کی صحیح سنت سے دور کرنے والی باتیں. اللہ اکبر. اس طرح تو اصل جو سنتیں ہیں، اصل جو شریعت ہے وہ تو لوگوں کے علم میں نہیں رہے گی کہ جب آپ ساری چیزیں گھڑ کے بنا کر اس ارادے سے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں، آپ حدیث کا حصہ بنا دیں گے یا حدیثوں میں شامل کر دیں گے تو لوگ تو ان کو سمجھ لیں گے، اور اصل چیزوں کو یہی آج حالت بنی. آپ دیکھ لیں کہ کئی ایسے قصاص اور واعظین اور گویے ہیں کہ جو من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر صحیح روایات سننے کا مادہ ہی نہیں رہ گیا، تو جھوٹ ہی پسند یعنی کرتے ہیں. حق قبول کرنے کا ان کے اندر وہ جو ایک قوت برداشت ہوتی ہے وہ بھی نہیں رہ گئی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں نے تو ایسے بیان کیا، یعنی وہ نرم چیزیں سن کے اگر ان کو ایسی روایت بیان کی جائے جس میں کوئی جہنم کا ذکر ہو یا کوئی ایسا، وہ کہتے ہیں تم ہمیشہ ڈراتے ہی رہتے ہو، تم ہمیشہ رواتے ہی رہتے ہو، تم ہمیشہ یہ کرتے رہتے ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کی پھر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اور لوگ پھر، اور یہ اس وجہ سے علماء سے باقاعدہ سلف صالحین سے علماء سے یہ قصے کہانیاں بیان کرنے کی مذمت وارد ہوئی ہے. باقاعدہ قصاص کے لیے انہوں نے باقاعدہ ان کو ملامت کیا ہے اور ان پر باقاعدہ انہوں نے گفتگو کی ہے اس موضوع پر، کیونکہ جو انسان اپنے اندر قصے بیان کرنے کی عادت پیدا کر لیتا ہے پھر وہ عنقریب نبی علیہ السلام پہ بھی جھوٹ بولے گا. وہ باقاعدہ مثالیں لگا کے چیزوں کو، یعنی اس کے ہاں جب تک مسالہ نہ لگے نا خبر کو، وہ کسی قصے کو، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں وائرل نہیں ہوں گا. پھر وہ مثالیں لگا کے خبروں کو، حالانکہ خبر ہوتی ہے 2 لائنوں کی 3 لائنوں کی واقعہ یا حدیث، اس کو ایسا مسالہ لگاتے ہیں کہ بس دنیا حیران رہ جاتی ہے. تو یہ طریقہ جو ہے وہ صحیح نہیں کہ ہم اس حدیث کو جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے ہم اس مقصد کو پھیر دیں. ہم کہیں کہ نہیں ہم تو نبی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، نبی علیہ السلام پر جھوٹ نہیں بولتے، تو یہ صحیح نہیں ہے. اچھا بعض جو احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں خوشی غمی کے موقعوں پر، تو واضح طور پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ من گھڑتے ہیں اور ان کی کوئی اصل نہیں ہے. تو یہ جو حدیثیں گھڑی گئی ہیں، آخر کسی نے تو گھڑی ہیں، تو ان کو گھڑنے کے جو اسباب تھے وہ کیا تھے اور کن لوگوں نے گھڑی ہیں؟ یہ دیکھیے احادیث جو گھڑی گئی ہیں مختلف زمانوں میں، مختلف ادوار میں، اس کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں اور علماء نے کئی ایک اسباب ذکر کیے ہیں، لیکن خلاصتاً اصل یہ 3 بنیادی اسباب کی طرف یہ احادیث جو ہیں وہ لوٹتی ہیں. اور یہ چیزیں سب سے پہلے دین کی دشمنی، دین اسلام کے ساتھ کچھ لوگوں نے دشمنی کی وجہ سے اور عداوت کی وجہ سے کچھ احادیث جو ہیں وہ گھڑ کر نبی علیہ السلام کی طرف ان کو منسوب کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام میں اس غرض سے داخل ہوئے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، جیسے عبداللہ ابن سبا یہودی
اور اس کے ماننے والوں نے کئی ایک احادیث اہل بیت کی یعنی فضائل کے اندر اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اور صحابہ کے خلاف کئی روایات ایسی گھڑ کے جو ہے وہ منسوب کر دیں اور اہل بیت کی یعنی ان کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے تو کچھ لوگوں نے اس نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں، بہت ساری چیزیں گھڑ کے جو ہے وہ اسلام اور شریعت کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی، اگرچہ محدثین نے جو ہے وہ باقاعدہ اس کی نشاندہی کی ہے، اور نشاندہی ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری شریعت محفوظ ہے، نبی کائنات کی احادیث محفوظ ہیں اور قرآن کریم ہمارے پاس محفوظ ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ اسلام میں اسلام کو بگاڑنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے تھے، جن میں سے ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے علاوہ دیگر جو لوگ کئی ایک اس کے ماننے والے اور بعض یعنی مجوس اس میں داخل ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے یہ راستہ تلاش کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ احادیث بنا کر اپنی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور چونکہ اہل ایمان جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا، آپ کے اقوال و افعال کا جو ہے وہ احترام کرتے ہیں، لہذا اس کو وہ شریعت سمجھ کر جو ہے وہ لیں گے اور ہمارا مقصد جو ہے پورا ہو جائے گا، اور جس قدر ان چیزوں کو عام کیا جائے گا اس قدر وہ صحیح ثابت شدہ دلائل اور احادیث سے دور چلے جائیں گے۔ یہ ان کا اصل مقصد تھا، اگرچہ اس کے اندر وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور الحمدللہ صحیح اور غلط سب جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور تحقیقات کے بعد یعنی یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ تو ایک تو دین اسلام کے ساتھ عداوت و دشمنی، یہ سبب تھا۔ دوسرا جو اصل بنیادی طور پہ اس کے اندر سبب ہو سکتا ہے وہ جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ بعض جو یعنی تصوف کی طرف میلان رکھنے والے اور گویے قصہ گو تھے، انہوں نے یعنی خیر کے ارادے سے، آپ کہہ سکتے ہیں خیر کے ارادے سے کچھ احادیث گھڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی، اور دلیل یہ بنائی کہ ہم نبی علیہ السلام پر جھوٹ نہیں بول رہے بلکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو یہ ایک سبب تھا کہ بعض ترغیب دلانے کے لیے صوفیاء نے، بعض گویوں نے، بعض قصاص نے خیر کے ارادے سے، ہم حسن ظن ہمارا ہے کہ خیر کے ارادے سے لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے اخبارات بنا کر، احادیث بنا کر، اچھی کسی کی گفتگو دیکھی کہ یہ اچھی گفتگو ہے، کسی کی کلام، کسی امام کی، کسی تابعی کسی کی، اس کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا تاکہ اس کو اہمیت اور زیادہ مل جائے۔ شرعاً یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ جان بوجھ کر کوئی بھی چیز نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا یہ جھوٹ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر، اور یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک سبب تھا جس کی وجہ سے حدیث یعنی گھڑی گئی اور نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی، کہ بعض لوگوں نے تو شر کے ارادے سے، برے ارادے سے، جیسے ہم نے کہا کہ دین کے دشمن اور جو اعداء ہیں انہوں نے کیا، اور بعض لوگوں نے خیر کے ارادے سے بھی ایسا کیا۔ اور خیر کے ارادے سے کیسے؟ کہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے جو کوئی کسی کی اچھی کلام دیکھی، اچھی گفتگو دیکھی، اس کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا، جیسے بعض صوفیاء اور بعض جو واعظین اور گویے اور قصہ گو ان لوگوں نے کیا، اور اس میں تساہل کرتے ہیں وہ، اس وجہ سے اس میں تساہل برتتے ہیں، اس میں وہ احتیاط جو ہے وہ نہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں، اور دین کی طرف لانے میں کیا حرج ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے تعصب میں آ کر حدیثیں گھڑی، تقلید میں، مثلا مثال کے طور پر انہوں نے تقلید میں آ کر دیکھا کہ یہ یعنی اب یہ چیز جو ہے ہمارے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا، تو اس کو کسی دوسرے کی بات اور روایت اور قول کو لے کر نبی اسلام کی طرف منسوب کر دیا تاکہ اس مسئلے کو ثابت کیا جائے۔ اور فقہ کی کتابوں کے اندر آپ کو اس کا ایک پورا کوٹا مل جائے گا تھوک کے حساب سے۔ فقہ کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں روایات بطور استدلال کے فقہی مسئلے پر ذکر کی جاتی ہیں، ان کی کوئی اصل ہی نہیں ہوتی، سند ہونا تو دور کی بات ہے، ان کی کوئی سند اصل تک نہیں ہوتی ہے، بالکل سرے سے اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہوتی ہے۔ اور بعض اس قدر تعصب میں یعنی مبتلا ہوئے کہ انہوں نے اپنے امام کی فضیلت میں حدیثیں گھڑ لیں۔ مثلا جیسے بعض نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سراج امتی ابی حنیفہ، کہ میری امت کا چراغ ابو حنیفہ ہے رحمہ اللہ۔ اور بعض نے امام شافعی، جو اس کے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تعصب میں آگے جا چکے تھے، انتہائی متعصب، انہوں نے امام شافعی کے فضائل میں حدیثیں گھڑ لیں۔ کئی لوگوں نے دوسرے ائمہ کے یعنی فضائل کے اندر، اور جو رافضہ تھے انہوں نے آل بیت کے فضائل اور مناقب اور ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ حدیثیں گھڑ کر، اور آپ دیکھ لیں الکافی دیکھ لیں، بحر الانوار دیکھ لیں، اور دیگر جو ان کی کتابیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں کس قدر من گھڑت قسم کے قصے، واقعات اور کہانیاں اور فضائل اور پتہ نہیں احکام اور مسائل کیا کیا موجود ہیں۔ یہ جو تقیے کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تقیہ ایمان میں سے اور ارکان ایمان میں سے ہے، اور امام جو ہے وہ جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو تقیہ نہیں کرے گا اس کا ایمان ہی نہیں، لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، کہ اس بندے کا ایمان ہی نہیں جس نے تقیہ نہ کیا مثلا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تعصب میں آ کر کی گئی ہیں نا، تعصب میں آ کر، تو تعصب میں آ کر بھی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ حدیثیں گھڑ کر اپنے باطل
مسلک یا اپنے باطل قول یا اپنے باطل مذہب کو ثابت کرنے کے لیے حدیثیں گھڑ کے نبی علیہ السلام. اور میں آپ کو بتاؤں جو متعصب انسان ہے نا، مقلد بھی ہو اور اوپر سے متعصب بھی ہو، خالی تقلید اور متعصب نہ ہونا یہ تھوڑا آپ سمجھ لیں خف الضرر ہے، لیکن ایک آدمی مقلد بھی ہو اور اوپر سے متعصب بھی ہو تو یہ بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اس کی 1 2 3 4 نہیں بلکہ سینکڑوں مثالیں اس کی موجود ہیں، اس کی درجنوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی، فقہ کی کتابیں جا کے کھول لیں. تو یہ بھی ایک سبب بنا کہ جس قدر لوگ تقلید کے اندر آگے چلے گئے، شخصیات کی جو تقدیس کے اندر، شخصیات کو پوجنے کے اندر، پھر انہوں نے نبی علیہ السلام پہ بھی جھوٹ بولنے میں جو ہے وہ کسی قسم کا گریز نہیں کیا اور ڈر محسوس نہیں کیا. جرت، یہ بہت بڑی جرت ہے، کیونکہ اس کے ہاں اصل پھر اب شخصیت وہ ہے جس کی وہ تقلید کر رہا ہے اور پھر تعصب بھی رکھ رہا ہے اس کے ساتھ. تو تعصب میں آ کر تو انسان کچھ بھی کرے گا، اور اس کی مثالیں موجود ہیں. آخری جو یعنی وجہ بن سکتی ہے حدیثیں گڑھنے کی، وہ یعنی جو مطلب چیزیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوئی ہیں، کچھ غلطی سے بھی ایسا ہوا ہے. کوئی راوی مطلب اس کے مطلب حافظہ اس قدر اتقان اور اس کے اندر حفظ اور اتقان نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، حدیثیں بیان کرتے ہوئے کسی امام کے قول کو جو کہ اس نے حدیث میں شرح کی یا کچھ اور، بسا اوقات یہ ادراج کے ضمن میں آ جاتا ہے، وہ ادراج ہے اور وہ اس کو حدیث سمجھ لیا گیا، بعد والوں نے سمجھ لیا اس کو کسی نے، یا یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف غلطی سے نسبت کر دی، حالانکہ اور اس کی مقدار بہت کم ہے. یہ جو ہے نا غلطی سے نبی علیہ السلام کی طرف چیزیں جو منسوب ہوئی ہیں اس کی مقدار بہت کم ہے. اس موضوع کے ضمن میں اگر ہم بات کریں، ویسے تو ادراج جو چیزیں درج ہوئی ہیں وہ تو مقصد حدیث میں ذکر کرنا نہیں ہوتا، وہ کسی امام نے صحابی نے حدیث بیان کی، اس کی تفسیر کر دی تو راوی نے سمجھا کہ شاید یہ حدیث کا حصہ ہے تو اس کو انہوں نے اس کے اندر بیان کر دیا، بعد والوں نے سمجھا کسی نے کہ شاعری، لیکن اس کو بھی علماء نے بیان کر دیا ہے، جو اس کی بھی نشاندہی کر دی، جو باقاعدہ اصطلاح بولی جاتی ہے اس کی بھی علماء نے باقاعدہ نشاندہی کر دی. لیکن یہ جو آخری قسم ہے نا، یعنی غلطی سے جو چیزیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوئی ہیں اس کی مقدار بہت کم ہے بنسبت دیگر کی. سب سے پہلے جو دین کی دشمنی عداوت کے اندر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف چیزیں منسوب گھڑ کے منسوب کر دیں، یا پھر تعصب میں آ کر لوگوں نے کچھ چیزیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیں، تو یہ یا واعظین اور یہ زیادہ ہے اس کی مقدار. لیکن جو آخری غلطی سے چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعض راویوں کی طرف سے منسوب ہوئی ہیں اس کی تعداد بہت کم ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ گنی چنی چند جو ہے وہ احادیث اور روایات ہیں جس کے اندر غلطی ہوئی ہے. صحیح. بہت شکریہ شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سے دین کا کام لیتا رہے. آمین. ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے واضح کیا کہ موضوع اور من گھڑت روایات کے حوالے سے کس قدر محتاط ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو مقررین ہیں، واعظین ہیں، قصہ گو ہیں، ان کو اور صوفیاء کرام کو جو کہ خیر کے ارادے سے جھوٹ گھڑ دیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں. اسلام میں اس کی سخت وعید بیان کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا ہے. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.